اور عجب العجائب ہے کہ گونگے بھی دین کے داعی بن کے چل رہے ہیں۔ ابھی 1 سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور 7 مہینے کی دوبارہ ملائیشیا جانے کے لیے تیار کھڑی۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے داعی بن جائیں۔ اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے، کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچی جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں، بونے، اقزام، وہ 4 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، جس کا قد 4 فٹ ہو وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یا 4 فٹ والے تو ہم گودی میں اٹھائے پھرتے ہیں، اور 4 فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے۔ آم کا 3 فٹ، 3.5 فٹ، 3.25 فٹ، اور 4 فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں، مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سانپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے، کانٹا چبھنے سے سانپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں۔ غذا ان کی جنگل کے جانور ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی 5 سے 6، 7 سے 8 شادیاں کرتا ہے۔ کوئی کشتے نہیں کھاتے۔ کتنے لوگ بیچاروں کے گردے مر ختم ہو گئے کشتوں کے چکر میں، گردے گنوا بیٹھے، گولی اندر تے دم جلندر چلا گیا۔ ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی، اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 12 برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی، مالی سے جماعت بنی، مالی، وہ گئے کانگو سے گئے جنگل، اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے، انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا، تو 270 آدمی پہلی دفعہ مسلمان، اور ان کو لباس پہ، وہ بیچارے لباس پہن کے اوکھے ہو گئے، ایک ہی کیتا جو سڑے نہ اوکھے ہو گئے۔ ان میں ایک ان کا سردار، وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے حج کے لیے آئے، تو کچھ علماء تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی، یہ حسن کیمرون سے جماعت گئی، مالی نہیں، کیمرون سے جماعت گئی تھی۔ تو حسن کیمرونی ہیں، وہ مدینہ میں پڑھے ہیں، پھر ریاض سے PhD کی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنائے، وہ خود بھی اس میں شریک تھا۔ تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے، تو انہوں نے کہا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں، پر اس بونے کی کارگزاری سن لو کہ تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے، ہم نفس پرستی کا شکار۔ اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 5000 کے قریب ہو چکی ہے، وہ 270 سے اب 5000 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ واحد تحریک ہے، پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد، خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھی، نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھے ہیں، ان کے سامنے مولانا الیاس صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو کام مولانا الیاس سے اللہ نے لیا ہے، یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وسعت ہو۔ وہ فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ، اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائنوں میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہوں، یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہوا۔ ایک تو گونگے ہیں نا، چلو گونگا تو صبر کرتا، اسے آتا کچھ نہیں۔ مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے، 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور ایک وہاں سے آیا ارجنٹائن سے 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا اسپینش زبان کا، پورے 4 مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا۔ تم 4 دن گزار کے دکھا دو مولوی صاحبان، 5ویں دن تم نظر نہیں آؤ گے۔ 4 مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں؟ تو اس نے
ادھر اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے۔